انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ سامعین محترم، خطبے کے اندر جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس کے اندر روزے کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے کہ امت محمدیہ کے اندر، امت محمدیہ پر روزے فرض کیوں کیے گئے، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اور پھر یہ کہ اس اہم فریضہ کو جو کہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، انجام دینے کے بعد، پورا کرنے کے بعد اس کا انعام و اکرام کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ تمامی حضرات کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں، ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو، ہم تقوی کی بنیاد پر اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں سے باز رہیں اور حلال اور پاکیزہ مال حاصل کرنے کی سعی اور کوشش کریں۔ یہ سب کچھ تقوی کے بعد ہی ممکن ہے۔ لیکن تقوی کہتے کسے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہی سوال حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک صحابی نے دریافت کیا تھا کہ تقوی کیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کبھی خاردار کانٹے دار راستے سے گزرے ہو؟ صحابی نے جواب دیا، کئی دفعہ گزرا ہوں۔ پوچھا کیسے گزرتے ہو؟ تو صحابی نے جواب دیا، بہت بچ بچا کر گزرتا ہوں کہ کہیں میرا دامن کانٹوں سے الجھ نہ جائے۔ تو فرمایا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اے حضرت انسان، اسی کا نام تو روزہ ہے کہ اے انسان، دنیا کے اندر تو ذرا سنبھل کر زندگی گزار کہ کہیں تیرا دامن گناہوں سے آلودہ نہ ہو جائے۔ عزیز ساتھیو، روزے کا مقصد اس سے مراد یہی تقوی ہے۔ اسی تقوی کا ذکر قرآن کریم کے ہر صفحے میں مذکور ہے۔ یہی وہ تقوی ہے جسے اختیار کر لینے کے بعد نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہی وہ تقوی ہے جس کی کوئی حد متعین نہیں، بلکہ فرما دیا گیا قرآن کریم کے اندر، فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اے انسانوں، اپنی طاقت کے بقدر، اپنی استطاعت کے بقدر تقوی اختیار کرو۔ اور ایسے ہی تقوی کی صفت پیدا کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے کہ اے مسلمانوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتیوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور مقصد اس کا کیا ہے بھائی؟ لعلکم تتقون، تمہیں متقی اور پرہیزگار بنانا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا روزہ رکھنے کے باوجود ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو رہی ہے کہ کیا ہمارے روزے اس معیار پر اتر رہے ہیں جس کی ہمیں تلاش ہے؟ کیا روزہ رکھنے سے پیدا ہونے والے انقلابی اثرات کو ہم اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ عزیز ساتھیو اور بزرگوں، جب ہم اپنا تجربہ کرتے ہیں، جب ہم اپنے دلوں کو ٹٹولتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ادنا سے بھی کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی، چھوٹی سی بھی کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی۔ صفت تقویٰ تو بہت بڑی بات ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ آخر وجہ کیا ہے کہ روزہ رکھنے کے باوجود ہم متقی اور پرہیزگار نہیں بن پا رہے ہیں؟ جس کی سب سے بڑا مقصد اور سب سے بڑی غرض یہ ہے کہ ہم روزے کے مفہوم اور مقتضا سے ہی واقف نہیں، ہمیں روزے کا صحیح مطلب ہی نہیں پتا۔ ہم نے روزے کا مقصد یہ سمجھ رکھا ہے کہ بھوک اور پیاس، بس بھوکا رہ گیا، پیاسا رہ گیا، بس۔ جبکہ روزہ اس سے زیادہ کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، وہ مطالبہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ مطالبہ یہ ہے کہ جس طریقے سے روزہ رکھنے کے بعد زبان اور حلق پر پابندی لگ جاتی ہے، اسی طریقے سے جسم کے دیگر اعضاء پر بھی کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں، اور ان اعضاء کا اپنے اپنے طور پر روزہ ہوتا ہے۔ یعنی زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، کان کا بھی روزہ ہوتا ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، اور پیر کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے، وہ بدنظری سے بچے۔ ہاتھ کا روزہ یہ ہے کہ غلط چیزوں پر نہ پڑے، ظلم نہ کرے کسی پر، زیادتی نہ کرے کسی پر۔ اور اسی طریقے سے پیر کا روزہ یہ ہے کہ غلط جگہوں پر نہ پڑے۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ کالی گلوچ سے باز رہے۔ خلاصہ کلام کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان پورا کا پورا سر سے لے کر پاؤں تک روزے دار ہوا کرتا ہے۔ عزیز ساتھیو اور بزرگوں،
روزے کا کمال اور روزے کی صفت تقویٰ اور پرہیزگاری اسی وقت ہمارے اندر پیدا ہوگی جب ہمارے ساتھ ہمارے جسم کے دیگر اعضاء بھی روزے دار ہوں گے. ہم متقی اور پرہیزگار اسی وقت بن سکتے ہیں جب ہم ان حدود و قیود اور مقتضا کی رعایت کریں گے جن کا روزہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے. صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے. فرما دیا گیا حدیث پاک کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کم من صائم لیس له من صیامه الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیامه الا السحر. یعنی بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا. صرف بھوکا اور پیاسا رہتے ہیں, ان میں کچھ حاصل سے نہیں ہوتا ہے. اور آگے فرمایا وکم من قائم لیس له من قیامه الا السحر کہ بہت سے تہجد گزار نفل گزار ایسے ہیں جنہیں سوائے رات میں جاگنے کے کچھ بھی نہیں ملتا. کیا مطلب ہے حدیث پاک کا؟ حدیث پاک کا مطلب یہی ہے کہ روزہ رکھا لیکن دوسروں کی غیبت اور چغلخوری کرنے سے باز نہیں آیا. روزہ رکھا لیکن دوسروں پر ظلم کرنے سے باز نہیں آیا. روزہ رکھا لیکن اس کی آنکھیں بدلنے سے نہیں بچی. تو ایسے شخص کا پورے دن کا بھوکا پیاسا رہنا بیکار اور بے سود ہے. اور ایک دوسری جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فللہ حاجۃ فی ان يدع طعامه وشرابه. کہ جو شخص بھوکا پیاسا رہ کر بھی جھوٹ بولنا اور چغلخوری کرنا نہ چھوڑے تو ایسے شخص کا اللہ تعالیٰ کو بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا بھوکا پیاسا رہنے کا. میرے عزیز ساتھیو, جہاں روزے کے بہت سارے مطالبات ہیں اور ان مطالبات کو پورا نہ کرنے پر بہت ساری وعیدیں ہیں, اسی طریقے سے اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور روزے کے تمام مطالبات کو اور جتنے اس کے مستحقات ہیں ان سب کو ادا کرتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑا انعام بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا گیا الصوم لی وانا اجزی بہ. کہ دیگر عبادتیں ایسی ہیں کہ پہلے ان کا ثواب کیا ہوتا ہے کہ فرشتے وغیرہ لکھتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ اللہ رب العزت کے پاس پہنچتا ہے, پھر اللہ رب العزت اس کو اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں. لیکن روزے کا جو مطلب ہے وہ اس سے بالکل علیحدہ ہے. روزے کا مطلب فرمایا گیا الصوم لی وانا اجزی بہ کہ روزہ میرے ہی لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا. عزیز ساتھیو, حدیث پاک کے ان الفاظ پر آپ ذرا غور تو کیجیے کہ اللہ رب العزت کے یہاں ہمارے روزوں کی کتنی اہمیت ہے. وہ ہمارے چھوٹے سے اعمال پر کس قدر متوجہ ہے. اس اہمیت اور توجہ کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق اپنے بندوں کو اپنے انعام و اکرام سے نوازے. چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے اس انعام و اکرام کا اعلان بھی اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کروایا اور فرما دیا گیا فی الجنۃ ثمانیۃ ابواب منها باب یسمى الریان لا يدخله الا الصائمون. کہ جنت کے اندر 8 دروازے ہیں جن میں سے ایک دروازے کو باب ریان کہا جاتا ہے اور اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے. اس دروازے سے کوئی بھی داخل نہیں ہوگا سوائے روزے دار. یہ روزے داروں کی اہمیت ہے. لیکن ان روزے داروں کی جو اپنے روزے کا صحیح مطلب پورا اس کے مطالبات کو ادا کرتے ہیں. یاد رکھیے مسلمانوں, یہ خوشخبریاں, یہ بشارتیں اور یہ خدائی اعلان ان روزے داروں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے روزوں کا پورا حق ادا کیا, جنہوں نے روزوں کے ان مطالبات کو بھی پورا کیا جن میں اللہ تعالیٰ کے احکامات شامل ہیں. وہ احکامات کیا ہیں؟ وہ احکامات یہی ہیں کہ جب انسان روزہ رکھے تو اس کے جسم کا ہر جزو روزے دار ہونا چاہیے, تب جا کر کے آپ ان انعامات کے مستحق بنیں. یہ پہلی چیز جو ہمیں رمضان مبارک کے اندر کرنی ہے کہ روزہ رکھنا ہے اور اس کے مطالبات کو پورا کرنا ہے. دوسری چیز جو ہمیں روزے کے اندر کرنی ہے, رمضان مبارک کے اندر کرنی ہے, وہ ہے نماز. نماز کی ہمیں اور آپ کو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنا ہے. آپ 11 مہینے کے اندر 15 مہینوں کے اندر آپ کما سکتے ہیں. آپ کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ ان مہینوں کے اندر بھی آپ سنت کے مطابق اور شریعت کے مطابق زندگی گزاریں. لیکن اگر اتنا نہیں ہو پا رہا ہے تو
कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि कम से कम 1 महीना रमज़ान मुबारक का जो है उसके अंदर आपको बखूबी पूरे एहतमाम के साथ आपको 5 वक्त नमाजों की पाबंदी करनी है। और मेरे अजीज साथियों, मैं आपको बता दूं, हदीस पाक के अंदर आता है कि ला सहमा फिल इस्लाम लिमन ला फलाह, कि उस शख्स का दीन के अंदर, इस्लाम के अंदर कोई हिस्सा नहीं है जो नमाज नहीं पढ़ता। फरमाया गया नमाज दीन की कसौटी है। अल्लाह ताला ने नमाज को दीन के लिए कसौटी बनाया जो फर्क करती है उम्मत मुस्लिमा के दरमियान कि कौन मुत्तकी है, कौन शकी है, कौन इंसान है, कौन शैतान है। लोग तो आज बड़ी उसको मानते हैं जिसके ताबीज से आराम मिलता है। लोगों की नजरों में बड़ी वो होता है जो साहिब करामत होता है। लोग तो आज उसको अल्लाह वाला मानते हैं जो औरतों को बच्चा पैदा होने की या बच्ची पैदा होने की बशारत देता है। मेरे मुसलमान भाइयों, आइए मैं आज आपको बताता हूँ कि मुत्तकी की पहचान क्या है। तक़वा और परहेजगार वाला किसे मानोगे? मुत्तकी और परहेजगार किसे समझा जाएगा? मुत्तकी और परहेजगार उसे ही समझा जाएगा जो सबसे पहले नमाजों का एहतमाम करने वाला हो। सबसे पहले आपको नमाज की पाबंदी करनी है। दूसरी चीज, पहली चीज क्या है कि रमज़ान मुबारक के अंदर रमज़ान मुबारक के रोजे रखने हैं और उनके मुबारकात को पूरा करना है। दूसरी चीज नमाज अदा करना है, 5 वक्त का नमाजों का एहतमाम करना है आपको पूरी पाबंदी के साथ। और मेरे अजीज साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो नमाज है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक अजीम तोहफा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक अजीम हदिया है। मेरे मुसलमान भाइयों, आज हमें इस दुनिया के अंदर भी हमें और आपको हदाया मिलते हैं। हम भी आपस में एक दूसरे को तहाइफ देते हैं, हम भी आपस में गिफ्ट वगैरह का लेन देन करते हैं और कितने शौक से उसे रखते हैं, कितने एहतमाम से खिड़कियों पर सजा कर रखते हैं, याद दिल पर के अंदर बार बार देखते हैं, उसे देख कर देने वाले की याद ताज़ा करते हैं। लेकिन मुसलमानों, मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ कि हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हदिये का, इस तोहफे का कितना एहतमाम करते हैं? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अमानत की हम कितनी कदर करते हैं? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हदिये का हमारे पास कितना पास-ओ-लिहाज है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हदिये की हम कितनी पासदारी कर रहे हैं? याद रखिए मुसलमानों, कल क़यामत के दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात होगी, आका का सामना होगा और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे इस अमानत के मुताल्लिक दरियाफ्त करेंगे, पूछेंगे। क्या जवाब देंगे हम आपको? बाजारों को हमने आबाद किया, दुनिया की महफिलों को ज़ीनत हमने बख्शी, सिनेमा घरों की रौनक हम बन गए, जुए और शराब के तल्ख हमसे आबाद हुए। लेकिन मुसलमानों, हमारी मस्जिदें वीरान हो गई, खानकाहों को हम भूल गए, इस्लामी मजलिसों से नाता तोड़ दिया और इसी तरीके से बुजुर्गों की महफिलों से अपना रिश्ता मुनक़ते कर लिया और नमाज जैसे अहम फरीज़े को हमने बसे खुश डाल दिया। चुनांचे शायर ने कहा, वो सजदा रूह ज़मीन जिससे कांप जाती थी, वो सजदा रूह ज़मीन जिससे कांप जाती थी, उसी को आज तरसते हैं। या इकबाल की जुबान में यूं कह लीजिए कि मस्जिदें मर्दिया कहाँ हैं कि नमाजी न रहे, मस्जिदें मर्दिया कहाँ हैं कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाज़ी न रहे। हालांकि कुरान करीम बार बार हमें बेदार कर रहा है, हमारी गफलत पर और हमारी लापरवाही पर मातम करते हुए एहसास दिला रहा है कि ए मुसलमानों, हर हाल में तुम्हें नमाज की पाबंदी करनी है। हर हाल में तुम नमाज को अदा करो, उसके अंदर बहुत फवाइद है। कुरान से आप पूछिए, कुरान बताएगा। कुरान ने कहा इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज तमाम बेहयाइयों से और बुराइयों से रोक देती है, नमाज मुनकरात से, खुराफात से बचा लिया करती है। और एक जगह फरमाया गया क़द अफ़लहल मुमिनून, आप सुनते होंगे खुतबे के अंदर ये आयत, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, कि कामयाबी की बशारत है उन मुसलमानों को, उन ईमान वालों को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा है कि वो ईमान वाले कामयाब हो गए। कौन ईमान वाले? जो अपनी नमाजों के अंदर खुशू और खुजू पैदा करने वाले हैं और अपनी नमाजों को पाबंदी के साथ अदा करने वाले हैं। तो दो चीजें तो होगी जो हमें रमज़ान मुबारक के अंदर करनी है।
دوسری چیز نماز، پہلی چیز بتایا رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں اور ان کی مطالبات کو پورا کرنا ہے، دوسری چیز نماز۔ تیسری چیز کیا ہے؟ مختصر میں روشنی ڈالوں گا، موضوع جو بہت لمبا چوڑا ہے، اس کے اندر بہت لمبی چوڑی بحث ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ ٹائم رہتا نہیں ہے، کوئی رہتا نہیں بولنے والا اور آج اتفاق سمجھ آ گیا تو کچھ ہو جائے۔ تو تیسری چیز والذین هم للزکاۃ فاعلون، جیسا کہ میں نے آیت میں پڑھا کہ کامیاب ہیں وہ لوگ جو زکات کو ادا کرنے والے ہیں۔ زکات ایک ایسا فریضہ ہے امت مسلمہ کے درمیان کہ آج امت مسلمہ اس کے درمیان بہت کوتاہی سے کام لے رہے ہیں۔ اگر آج کا مسلمان صحیح طریقے سے اپنی زکات کو ادا کرتا تو میں آپ کو بتاؤں مسلمانوں، اس روئے زمین پر کوئی مسلمان ایسا باقی نہیں رہ جاتا جو ہاتھ پھیلانے والا۔ آج ہم دیکھتے ہیں سڑکوں پر، چوراہوں پر، مسجدوں میں، خانقاہوں میں کہ تمام مسلمان بچے بچیاں، مرد اور عورت اپنے ہاتھ کو پھیلائے ہوئے ٹہلتے اور گھومتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ مسلمان زکات ادا نہیں کرتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تمام مسلمان زکات ادا ہی نہیں کرتے ہیں، بہت سے مسلمان کرتے ہیں، اچھے طریقے سے کرتے ہیں، باقاعدہ دیگر پیسے کا حساب لگا کر کے کرتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ بس ایسے ہی بغیر حساب لگائے جیسے زکات کو ادا کرتے ہیں۔ مسلمانوں، آپ کی پوری ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ صحیح طریقے سے ایک ایک پیسے کا حساب لگا کر آپ زکات کو نکالیے، ورنہ مسلمانوں میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ زکات ادا نہیں کرتے، اس کو جمع کرتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی، اور زکات ادا نہیں کرتے، سن لیجیے قرآن پاک کا صاف بیان، اللہ کیا کہتا ہے؟ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، مال و جائیداد کو جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، خوشخبری سنا دیجیے ان کو دردناک عذاب کی۔ آپ سمجھ رہے ہو خوشخبری اور دردناک عذاب، بھائی خوشخبری ہوتی ہے تو اچھی چیزوں کی ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت بطور استہزاء کے، بطور مذاق کے ان سے یہ کہہ رہا ہے فبشرہم بعذاب علیم، آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ کس دن؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن اس کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، جہنم کی آگ میں دہکایا جائے گا، جلایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، پھر ان سے ان کی پیشانیاں داغ دی جائیں گی، ان کے پیٹ داغ دیے جائیں گے، ان کے پہلو داغ دیے جائیں گے۔ هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، اور صاف طور پر یہ کہہ دیا جائے گا کہ اے لوگوں، یہی وہ مال ہے، یہی وہ مال ہے، لہذا اسی کا تم مزہ چکھو۔ اس لیے ضرورت ہے مسلمانوں پر، تمام مسلمانوں پر یہ بات لازم و ضروری ہو جاتی ہے کہ نماز کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ زکات کو ادا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اکثر مقامات کے اندر جہاں نماز کا تذکرہ کیا اسی کے ساتھ ساتھ زکات کا بھی تذکرہ کیا، اکثر مقامات وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور اس طریقے کی کئی ساری آیتیں ہیں کہ جن کے اندر زکات کی اہمیت کو بتایا گیا ہے۔ دراصل ہوتا کیا ہے، مسلمان زکات ادا کیوں نہیں کرتے؟ یہی ہوتا ہے کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم زکات کو ادا کریں، لاکھ روپیہ ہے، مثال کے طور پر زکات بن رہی ہے کتنی؟ 2,500 بنے گی، 40 میں 2,500 ہوگا، 40 میں زکات، اور 2,000 ہو جائے گا، 1,00,000 میں 2,500 ہو جائے گا۔ تو مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں ان مال کو خرچ کروں گا، میرے مال سے پیسہ تو چلا ہی جائے گا، 2,500 تو ختم ہی ہو جائے گا۔ حالانکہ اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ رب العزت کیا کرتا ہے، صدقات کا جو مال ہوتا ہے، زکات کا جو مال ہوتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے اور سود وغیرہ کو ختم کرتا ہے۔ بظاہر یہ تو لگتا ہے کہ مال ختم ہو رہا ہے، خرچ ہو رہا ہے، لیکن حقیقت کے اندر اللہ رب العزت اس کے اندر برکت عطا فرماتا ہے اور اس کے مال کو بڑا کر دیتا ہے۔ اور میری اس بات کی تعریف بھی قرآن کریم کی آیت سے ہوتی ہے، چنانچہ اللہ رب العزت تیسرے پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، کہ ان لوگوں کی
مثال جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اس گیہوں کے دانے کسی ہے کہ جس کے اندر 7 بالیاں ہوں. اللہ کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا کہ اس گیہوں کے دانے کسی ہے کہ جس کے اندر 7 بالیاں ہوں. کتنا ہو گیا ایک کا ثواب؟ 7. اور پھر کہا فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ کہ ہر بالی میں 100 دانے ہیں. آپ سوچیے کتنا ہو گیا ایک نیکی کا ثواب؟ 700. ایک نیکی کا ثواب 700. پھر آگے اللہ کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ رب العزت جس کے لیے جتنا چاہتا ہے اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، بڑھاتا چلا جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں چونکہ مسلمان جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، عموماً سارے مسلمان رمضان المبارک کے اندر ہی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اسی کے اعتبار سے حساب لگاتے ہیں اپنا سال کا. میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے. زکوٰۃ فرض ہے ہر مسلمان پر جو عاقل ہو، بالغ ہو، سمجھدار ہو، آزاد ہو. کتنا مال ہونا چاہیے؟ اگر سونا ہے 7.5 تولہ سونا کم از کم، یا اس سے کم 7.5 تولہ ہونا چاہیے. چاندی 52.5 تولہ چاہیے. اچھا یہ تو ہو گیا، مطلب 7.5 تولہ پر سونے پر زکوٰۃ کر اور 52.5 تولہ چاندی پر زکوٰۃ کر. لیکن موجودہ اوزان کے اعتبار سے اس کی کتنی رقم بنتی ہے مسلمانوں کو پتہ نہیں ہوتا. بس سمجھ لیتے کہ ہاں 7.5 تولہ سونا ہے اور 52.5 تولہ چاندی کی زکوٰۃ پڑے، لیکن پتہ نہیں ہوتا ان کو کہ اس کی موجودہ رقم کتنی بنتی ہے. تو آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ چاندی جو 52.5 تولہ ہے اس کا پورا بنتا ہے 686 گرام، نہیں 616 گرام. 616 گرام اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. 40واں نکالنا ضروری ہے، 2.5%. سونے کا کیا حال ہے؟ 7.5 تولہ سونا کتنا بنتا ہے موجودہ اوزان کے اعتبار سے؟ موجودہ اوزان کے اعتبار سے بنتا ہے 87.5 گرام. کتنا بھائی؟ 87.5 گرام. چاندی 616 گرام اور سونا 87.5 گرام. اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اور اگر 7.5 تولہ سونا نہیں اور 52.5 تولہ چاندی نہیں تو پھر کیا کیا جائے گا؟ ان کی رقم کو ملایا جائے گا، دونوں کو. سونے کا بھی حساب لگایا جائے گا، چاندی کا بھی حساب لگایا جائے گا، اور دونوں کو ملا کر یہ دیکھا جائے گا اس کی جو قیمت بن رہی ہے کیا وہ چاندی کے نصاب کو پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی. اگر چاندی کا جو نصاب ہے 616 گرام، 616 گرام چاندی کی جو بھی قیمت ہوتی ہے آپ اندازہ لگا دیں، کچھ نیچے سامان کی دکان یا جو بھاؤ چل رہا ہے اخبارات کے اندر دیتے بھی ہیں لوگ، تو اس کے اعتبار سے حساب لگایا جائے گا. اگر دونوں کی مجموعی مالی حیثیت چاندی کے نصاب کے برابر کو پہنچ جاتی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. یا اس کے علاوہ تجارتی مال ہے، کاروباری مال ہے اور اس کی قیمت ضرورت اصلیہ سے زائد ہے اور اس کی قیمت جو ہے پہنچ رہی ہے اگر نصاب کو تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. خیر، 3 چیز. پہلی چیز رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے مطالبات کو آپ پورا کریں. دوسری چیز روزے کو صحیح طریقے سے آپ رکھیں، ان کے مطالبات کو پورا کریں جو بھی اس کا حق ہے. تیسری چیز کیا ہے کہ ہمیں زکوٰۃ کو ادا کریں.